ڈیلی میل نے سرنڈر کیا ہے۔ میں نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ڈیلی میل کے لیے یہ امپاسبل ہے کہ وہ ایک ایلیگیشن بھی پروف کر سکے۔ ڈیلی میل نے پورا آرٹیکل ڈاؤن کیا ہے، پرماننٹلی ڈیلیٹ کیا ہے۔ لفظ پرماننٹلی ڈیلیٹ یہ ڈیلی میل نے اس کانٹریکٹ میں لکھا ہے جو انہوں نے لندن ہائی کورٹ میں جمع کروایا ہے۔ جب سے برطانوی اخبار ڈیلی میل نے ڈیوڈ روز کا آرٹیکل ریموو کیا ہے اور شہباز شریف سے معافی مانگی ہے، ایک نئی ڈیبیٹ چھڑ گئی ہے کہ کیا ڈیلی میل نے ایکچولی معافی مانگی بھی ہے یا نہیں مانگی، اور کیا آدھی معافی مانگی ہے یا پوری معافی مانگی ہے، اور یہ کہ نیب کے بارے میں معافی ہے یا یہ ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے حوالے سے ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ اس حوالے سے ایک سرٹن پولیٹیکل نیریٹو کی خاطر مختلف جو حقائق ہیں اس کیس کے حوالے سے ان سے واقف بھی نہیں ہیں، اور اس کو بعض چیزوں کو ڈیلیبریٹلی ٹویسٹ بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ وہ معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اس کیس کی کوریج کے حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے جو مختلف فائلز ہیں ان تک ایکسیس کے حوالے سے، اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے چاہے وہ ڈیلی میل کا جو ڈیفنس ہو یا شہباز شریف کا کلیم ہو یا ان کا جو ڈیفنس ہو، یا اس میں جو تین پارٹیز تھی جو عمران علی یوسف، شہباز شریف، ڈیوڈ روز اور ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ، ان کے مختلف جو تقریباً 3 سال کے اندر جو معاملات طے ہوئے، اس میں دونوں اطراف سے مجھے انفارمیشن ملتی رہی۔ اس حوالے سے جتنی بڑی خبریں ہیں وہ میں نے دی نیوز اور جیو کے لیے رپورٹ بھی کی ہیں اور لکھی ہیں، اور ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آئی ہیں، اور وہ الحمدللہ جو بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کیس کا آؤٹ کم کیا ہونا ہے، وہ آؤٹ کم ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے۔ اور میں نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا مختلف پروگرامز میں بھی کہ ڈیلی میل کے لیے یہ امپاسبل ہے کہ وہ کسی ایک ایلیگیشن کے اوپر بھی اس کو پروف کر سکے، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھی، لیکن سب سے پہلے میں اس طرف آتا ہوں کہ جو ڈیلی میل کی جو معافی ہے اس کا سکوپ کیا ہے، اس کے لمیٹیشنز کیا ہیں، اور ایگزیکٹلی وہ ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ بات بہت کلیئر ہے، کیٹیگوریکلی کلیئر ہے کہ ڈیلی میل نے سرنڈر کیا ہے۔ ڈیلی میل نے جو شہباز شریف سے جو نہ صرف ڈیوڈ روز کا آرٹیکل ڈیلیٹ کیا ہے، بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس آرٹیکل میں جو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ایلیگیشنز تھے، ایچ اینڈ ایوری ایلیگیشن، ہر لفظ کے اوپر ڈیلی میل کی وہ معافی بنتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ڈیلی میل نے پورا آرٹیکل ڈاؤن کیا ہے، اس کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کیا ہے۔ لفظ پرماننٹلی ڈیلیٹ یہ ڈیلی میل نے اس کانٹریکٹ میں لکھا ہے جو انہوں نے لندن ہائی کورٹ میں جمع کروایا ہے شہباز شریف کے وکلاء کے ساتھ۔ ایک کانفیڈینشیل اگریمنٹ ہے، اس کے ذریعے اس اگریمنٹ کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 1.5 سال تک ڈیلی میل اور شہباز شریف کے وکلاء کے درمیان جو مختلف نیگوسیشنز ہوتی رہیں اس حوالے سے، وہ بھی ڈاکیومنٹس میرے پاس موجود ہیں، جس میں ڈیلی میل نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 دفعہ انہوں نے آفر کی معافی نامے کی۔ اور ہے کیا یہاں پر، اگر کوئی اخبار پارشل معافی مانگے یا آدھی معافی مانگے یا کچھ کلیریفیکیشن دے رہا ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے اس آرٹیکل کا وہ والا حصہ ہے، ہم اس کے حوالے سے یہ کریکشن لگا رہے ہیں، لیکن باقی آرٹیکل وہاں پر موجود ہے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہوتا ہے ایسے کیسز میں کہ جہاں پر پورا آرٹیکل ڈاؤن کیا جائے۔ ڈیوڈ روز نے اس کے بعد مختلف تشریحات کی ہیں، شہزاد اکبر ان کے ڈیفنس میں آئے ہیں، انہوں نے آ کر مختلف اف اینڈ بٹس کی سٹوریز سنائی ہیں، لیکن سب سے بڑی حقیقت اس کیس میں یہ ہے کہ وہ آرٹیکل جو ڈیلی میل نے جس کو ورلڈ ایکسکلوسیو کے نام سے چھاپا تھا، سکوپ کے نام سے چھاپا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی جو انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہے وہ ون آف دی بگیسٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیشنز ہے، ڈیلی میل نے اس ون آف دی سو کالڈ بگیسٹ انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کو ڈاؤن کر دیا ہے، پرماننٹلی ڈیلیٹ کر دیا، اور یہ بھی لکھ کر دیا کانٹریکٹ میں کہ وہ کبھی ان الزامات کو لائف ٹائم میں ڈیلی میل کے کسی بھی پلیٹ فارم، یعنی میل آن سنڈے، ڈیلی میل، میل آن لائن اور جو پرنٹ ورژن چھپتے ہیں اس میں، اور دنیا کی کسی جورسڈکشن میں ان الزامات کو اب ریپیٹ نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلی میل نے یہ بھی لکھ کر دیا کہ وہ گوگل کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں جو ریپروڈیوس ہوئے میں آرٹیکل، اور ڈیوڈ روز کا جو آرٹیکل تھا جو شہباز شریف کے حوالے سے، وہ اس کو ریموو کروائیں گے۔ آپ گوگل پر جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا بھر سے گوگل نے اس آرٹیکل کو ہٹا دیا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا، اور یہ صرف آج سے 4 دن پہلے کی بات ہے، کہ ڈیوڈ روز کا جو آرٹیکل تھا وہ ڈیلی میل کی ویب سائٹ پر بھی موجود تھا، اور وہ دنیا کی مختلف تقریباً 250 ویب سائٹ نے اس کو ریپروڈیوس کیا ہوا تھا۔ اس میں بعض ویب سائٹس پاکستان میں بھی تھیں، اس میں آرٹیکل کو بعض جو ایسی ویب سائٹس تھی جنہوں نے انٹائرلی اس کو ریپروڈیوس کیا ہوا تھا، بعض نے اس کو ری پبلش کیا ہوا تھا، اور بعض نے اس کے ہائپر لنکس دیے تھے، بعض نے اس کے ریفرنسز
दिए हुए थे। कहीं पर भी आपको पूरा जो एंटायर आर्टिकल है वो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। और उसकी वजह क्या है कि ये डेली मेल ने जो गूगल के साथ अरेंजमेंट के ज़रिए माफ़ीनामा साइन करने से पहले उसको रिमूव करवाया है। ये वो फैक्ट्स हैं जो बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे इस केस के हवाले से। लेकिन फिर क्या है, डेविड रोज जब ये कहते हैं कि हमने कुछ माफ़ी मांगी और कुछ नहीं मानी, वो ये कह रहे हैं एक्चुअली, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है और जो पूरी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा रही है ये बात, डेविड रोज का आर्टिकल था, वो आर्टिकल एक्चुअली था ही डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के हवाले से। इल्ज़ाम ये था जो डेली मेल ने छापा था कि जो बरतानवी अवाम का पैसा है, जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में जो ज़लज़ला आया था 2005-06 की बात है, वो उसके लिए जो इमदाद दी थी उसमें से तकरीबन 6 से 7 मिलियन पाउंड शहबाज शरीफ के जो दामाद इमरान अली यूसुफ हैं वो और शहबाज शरीफ, उन्होंने उस पैसे को खाया। उसके साथ साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, उसी आर्टिकल में एक चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का रूट बना था, और जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान से दुबई और दुबई से लंदन और लंदन से फिर पैसा वापस वो चैनल हुआ पाकिस्तान, और इस तरह ब्लैक मनी को वाइट मनी किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, शहबाज शरीफ ने किक बैक्स ली, इमरान अली यूसुफ ने करप्शन की। और ये कि शहबाज शरीफ और उनके जो दामाद हैं उन्होंने वाटर प्रोजेक्ट था वहाँ पर, उन्होंने जो अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी थी उसके ज़रिए जो उन्होंने नवीद इकराम था उसको पैसे दिए। और एक लंबी स्टोरी थी, एक बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन थी कि किस तरह से उन्होंने इस्टेब्लिश किया था डेली मेल ने कि किस तरह से करप्शन हुई, और वो करप्शन शरीफ फैमिली ने की, शहबाज शरीफ और उनके दामाद ने की, उनके इमरान अली यूसुफ जो अब लंदन में मौजूद हैं। और ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 14 जुलाई 2019 में, और उसके तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद शहबाज शरीफ लंदन आए थे और उन्होंने कार्टर रक को हायर किया, इमरान अली यूसुफ ने सेपरेटली एक वकील को हायर किया, और यूं डेफेमेशन की केस का आगाज़ हुआ था। आपको याद होगा जब ये आर्टिकल छपा था तो उसमें डेविड रोज ने ये दावा किया था कि उनके पास सारे शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने ये लिखा था उस आर्टिकल में, और शहजाद अकबर को कोट भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस आर्टिकल को पब्लिश करते हुए हम इस बेस पर पब्लिश कर रहे हैं कि इस आर्टिकल में हमारे पास मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं, शवाहिद हमारे सामने हैं, हमें और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। ये थी वो बेसिस जिस बेसिस पे ये आर्टिकल छपा था। फिर क्या हुआ कि जब शहबाज शरीफ ने जब ये केस किया तो उसके 3 महीने के बाद डेली मेल ने कहा कि उनको टाइम चाहिए डिफेंस फाइल करने के लिए। इस बात का भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद डेली मेल ने इनिशियली 4 महीने के लिए वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए। जब उनको प्रेस किया गया तो उन्होंने कहा कि अब कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया है और हम एविडेंस नहीं दे सकते। जब उनसे पूछा गया कि आपने तो कहा था कि आपके पास एविडेंस है, और ये कि एविडेंस किस किस्म का एविडेंस है जो आपको चाहिए, ये वकला की जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है, इस पर डेली मेल ने कहा कि उन्हें ख़ास तौर पर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और फिर जब उनके शहबाज शरीफ के वकला ने, कार्टर रक वालों ने उनसे कहा कि आप वो एविडेंस ऑनलाइन मंगवा लें, तो उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन एविडेंस नहीं चाहिए। उनसे ख़ास तौर पे कहा गया कि जो करप्शन हुई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, वो तो पेपर्स पे आपने कहा था कि साबित है, और उसके हवाले से पेपर वर्क मौजूद है, एविडेंस मौजूद, आप वो पाकिस्तान से मंगवा लें और आपके पास तो पहले से होना चाहिए था। डेली मेल ने एक बहाना बनाया और उन्होंने ये कहा कि हमें एक्चुअली विटनेसेस हैं जो पाकिस्तान में, जिनसे जाके इनकी विटनेस स्टेटमेंट्स लेनी है। उनसे ये कहा गया कि आपके आर्टिकल में उन विटनेसेस की ऑलरेडी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, और आपने कहा था कि हमें एक्सक्लूसिव एक्सेस दी गई है उन विटनेसेस तक, जेलों में उनको ले जाया गया जहां विटनेसेस ने कहा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम का हिस्सा थे। तो फिर आपने उस हवाले से क्या करना है? इस पर डेली मेल ने जो कोर्ट को बताया कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हम तभी डिफेंस दे सकते हैं जब हमारी टीम फिजिकली पाकिस्तान जाएगी और वो जाकर वहाँ पर विटनेसेस से वो एविडेंस लेगी। और इस पूरे अरसे में डेली मेल ने 9 एक्सटेंशंस ली। 9 एक्सटेंशंस का मतलब ये है कि डेली मेल ने इन टोटल तकरीबन 3 साल तक अपने उस आर्टिकल का डिफेंस जमा नहीं करवाया, जिस आर्टिकल के बारे में डेली मेल ने ये कहा था कि हमारे पास पूरे शवाहिद मौजूद हैं। और फिर डेली मेल ने किया क्या? डेली मेल ने आकर इस साल मार्च 2022 में उन्होंने पहली बार अपने 2019 के आर्टिकल का डिफेंस जमा करवाया। यानी उन्होंने 3 साल बज़ाहिर तो ये कहा था कि हमारे पास हर चीज़ के सबूत मौजूद है और हम डिफेंड करेंगे। शहजाद अकबर ने मुख्तलिफ प्रोग्राम में कहा कि मैं बरतानिया में ख़ुद जाकर डिफेंड करूँगा डेली मेल के इल्ज़ामात को और सबूत दूँगा। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है
کہ اکتوبر 2021 کی بات ہے، جب اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، شہزاد اکبر ابھی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے انچارج تھے. ڈیلی میل کی ٹیم کو اس وقت کووڈ لاک ڈاؤن کھل چکا تھا. ڈیلی میل کی ٹیم کو پاکستان لے جایا گیا فل پروٹوکول میں، ان کو ہر حوالے سے وہاں پر فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اور وہاں پر ڈیلی میل کے وکلاء نے جو بھی انٹرویوز کرنے تھے وہ کیے. انہوں نے تقریباً وہاں 7 لوگوں سے ملاقاتیں کی. اس کے علاوہ ان کو مختلف لوگوں سے ملایا گیا، ان کو ایکسیس دی گئی مختلف حوالے سے، اور پھر جب وہ سارے انٹرویوز اور وہ چیزیں کر کے واپس آئے تو ڈیلی میل کے وکلاء نے ان ساری چیزوں کو انہوں نے اس کی اسسمنٹ کی. اس کے باوجود انہوں نے ڈیفنس تو جمع کرایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے، چونکہ وہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے ایڈوائز کر دیا تھا ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ کو. ایسوسیٹڈ نیوز پیپر لمیٹڈ جو مالک ہے اس پورے ڈیلی میل کی، میل آن لائن کی اور میل آن سنڈے کی، وکلاء نے انہیں ایڈوائز کیا کہ جو ایویڈنس اب ہم نے پچھلے 3 سال میں دیکھا ہے اس کی بیس پر شہباز شریف کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس وہ نہیں جیت سکتے، اس لیے کہ بہت ہی ویک ایویڈنس ہے. یہ ایڈوائز اس وقت تو یہ ابھی اپریل مئی میں دیا گیا تھا، لیکن وہ ایڈوائز انہی وکلاء نے اس وقت بھی دیا تھا ڈیلی میل کو جب فروری 2021 میں، یعنی تقریباً اب سے 2.25 سال پہلے، جب میننگ ٹرائل ہوا تھا جس کو مسٹر جسٹس نکلن نے پریزائڈ اوور کیا تھا، اور اس میننگ ٹرائل میں کلیئرلی شہباز شریف جیتے تھے، اس لیے کہ مسٹر جسٹس نکلن نے کہا تھا کہ میننگ ٹرائل میں کہ شہباز شریف کی چیز لیول 1 کی ڈیفامیشن ہوئی ہے، ان کے داماد علی عمران یوسف ان کی بھی چیز لیول 1 ڈیفامیشن ہوئی ہے. یعنی کہ ڈیلی میل نے یہ کہا ہے کہ ایز اے میٹر آف فیکٹ شہباز شریف نے اور ان کے داماد نے یہ کام کیے ہیں. لہٰذا ڈیلی میل کو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اب ٹرائل میں یہ ایچ اینڈ ایوری ایلیگیشن کو ایز اے میٹر آف فیکٹ ود پروف آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اس پر ڈیلی میل کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ شہباز شریف کی ان الزامات پہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کنوکشن ہو جائے گی. تو جج نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور اس کو ان کی پوری اینگلنگ کا بھی پتہ ہے. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا جج نے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر شہباز شریف کی کنوکشن ہو بھی جاتی ہے تو برطانیہ میں کمپلیٹلی سپریٹلی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا ایچ اینڈ ایوری ایلیگیشن. اور یہ وہ والا جو پیراگراف ہے وہ انہوں نے ایک ٹنل بنا دی تھی، ایک گائیڈ لائن دے دی تھی اس وقت ڈیلی میل کو کہ آپ نے اب سارے جو الزامات ہیں اور جو ڈیفنس ہے، ڈیفنس آپ کا مکمل طور پر میچ کرنا چاہیے کہ آپ نے اب یہ چیزیں ثابت کرنی ہیں. اس کے فوراً بعد، یہ 2.25 سال پہلے کی بات ہے، جب ڈیلی میل کو ان کے وکلاء نے کہا تھا کہ اب حالات خراب ہیں اور ہم یہ کیس جیت نہیں سکتے، اور انہوں نے اسی وقت شہباز شریف کو پہلی آفر کر دی تھی، لیکن اس میں ifs اینڈ بٹس تھے. آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے ڈیلی میل نے دوسری آفر کی، پھر تیسری آفر کی، چوتھی آفر کی، اور پھر جو 5ویں آفر ہے وہ اس وقت انہوں نے کی جو مارچ میں ڈیوڈ روز والا ڈیفنس جمع ہوا تھا. کیوں؟ اس کے بعد وہ پہلی بار جو ان کے وکلاء تھے انہوں نے کنکلوسیولی ان کو بتا دیا تھا کہ اب آپ یہ کیس نہیں جیت سکتے. لیکن پھر تھا کیا اس پورے عرصے میں کہ یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی، ڈیلی میل نے، اور یہ آن دی ریکارڈ چیزیں ہیں ساری جو کورٹ ڈاکیومنٹس کا حصہ ہیں، کہ ڈیلی میل نے ایک سٹیج پر بہت شروع میں جب شہباز شریف نے کیس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کلیریفیکیشن لگا دیتے ہیں کہ یہ کیس انڈر ڈسپیوٹ ہے اور اس کے فیکٹس کے حوالے سے بعد میں ہم بات کریں گے. اس پر کارٹر راک نے، جو شہباز شریف کے اور عمران علی یوسف کے وکلاء ہیں، انہوں نے انکار کر دیا. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈیوڈ روز کا آرٹیکل ریموو کر دیتے ہیں لیکن ہم لفظ سوری نہیں کریں گے. اس پر بھی ان کا ڈسپیوٹ چلتا رہا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم سوری کر دیتے ہیں، آرٹیکل نہیں ہٹاتے. یہ لانگ نیگوسیشن جو تقریباً 1.5 سال تک چلتی رہیں، لیکن اس پر شہباز شریف نہیں مانے. انہوں نے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ آرٹیکل بھی ریموو کریں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ انٹائر آرٹیکل کے جو کانٹینٹس ہیں آپ اس کو ڈس آن کر رہے ہیں. پھر ڈیلی میل نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ کر دیتے ہیں کہ ہم کلیریفیکیشن آرٹیکل کے اوپر چھاپ دیتے ہیں، آرٹیکل وہیں پر رہے گا اور اس کے ہم کچھ حصوں کے اوپر چھاپیں گے. اس پر شہباز شریف کے وکلاء نے انہیں کہا کہ آپ کو پورا آرٹیکل ریموو کرنا پڑے گا اور آپ کو گوگل سے بھی ریموو کرنا پڑے گا. اس پر انہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ یہ کیا تھا کہ آپ یہ سارا کچھ کر لیں، ہم کمپنسیشن کی طرف نہیں جائیں گے، ہم آ کر آپ سے ڈیمیجز اور لیگل کاسٹ کلیم نہیں کریں گے، لیکن یہ آپ کو سارا کرنا پڑے گا. پھر ڈیلی میل کے سامنے اب ان کے یہ ٹیسٹ یہ تھا کہ کیا انہوں نے آگے ٹرائل میں جا کے کیس بھی لوز کریں اور بھاری جرمانہ بھی پے کریں اور ان کی شہباز شریف اور عمران علی یوسف کی لیگل کاسٹ بھی پے کریں. اس پر ڈیلی میل نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں یہ ہے کہ ڈیوڈ روز اب ان کے لیے کام کرتے نہیں ہیں،
الزامات ثابت ہو نہیں سکتے، ڈیفنس ہے نہیں، کسی بھی ایک ایلیگیشن کا ان کے پاس ڈیفنس نہیں تھا، لہٰذا ڈیلی میل نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر یہ اپالوجی کر لی جائے۔ جو اپالوجی اب ان کے آن لائن چھپ چکی ہے اور ان کے جو پرنٹ ایڈیشنز ہیں ان میں بھی چھپے گی۔ عمران علی یوسف کا اس حوالے سے کیس بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جس کے بارے میں آپ کو سپریٹلی بھی بتاؤں گا کہ جو عمران علی یوسف ہیں ان کے اوپر پورا کیس یہ بنا تھا کہ انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی جو کرپشن ہوئی ہے وہ ان کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن جو ڈیوڈ روز نے ڈیفنس جمع کروایا عمران علی یوسف کے ایلیگیشنز کے حوالے سے، پورے ڈیفنس میں کسی ایک سنگل ایلیگیشن کو وہ عمران علی یوسف کے ساتھ لنک نہیں کر سکے۔ ڈیوڈ روز کہیں پر یا ان کی ٹیم یا ان کو ایسٹ ریکوری یونٹ سے جو اسسٹنس مل رہی تھی وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ جو نوید اکرام نے جو کچھ فلیٹس لیے تھے، جو انہوں نے ایسٹس کی پرچیزنگ کی تھی، وہ کس طرح سے وہ جو ارا ہے اس کے پیسے سے تھی، اور کس طرح سے عمران علی یوسف نے نوئنگلی اس کو بیچا یا اس سے انہوں نے کسی بھی حوالے سے بینیفٹ کیا ہو، جبکہ انہوں نے جو نوید اکرام تھے انہوں نے ایک نہیں، انہوں نے درجنوں مختلف ایسٹس ایک سرٹن پیریڈ میں انہوں نے خریدے تھے، اور انہوں نے مختلف لوگوں سے خریدے تھے، جس میں تحریک انصاف کے لوگ تھے، پی ایم ایل این کے لوگ تھے، عام سٹیزنز تھے۔ وہ کسی بھی ایلیگیشن کو جو ان کو بتائے گئے تھے اس وقت، جو ایسٹ ریکوری یونٹ نے ان کو چیزیں فیڈ کی تھی، وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے، اور اس حوالے سے عمران علی یوسف کا کیس خاص طور پر سپریٹلی شہباز شریف کے کیس سے بہت سٹرونگ تھا، لیکن عمران علی یوسف نے شہباز شریف کے ساتھ، چونکہ وہ ایک فیملی کی حیثیت سے ان کو بہت ساری چیزیں ان کو ماننا پڑ رہی تھی، لہذا انہیں بھی کہا گیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اگریمنٹ کریں، ورنہ ڈیلی میل نے یہ کہہ دیا تھا شہباز شریف کے وکلا کو کہ وہ ان سے معافی بھی مانگنے کو تیار ہیں، ان کی ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں، لیکن علی عمران یوسف کو منایا جائے، ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ الگ سے ہمارے اوپر کیس نہیں کریں گے، اور اس کیس میں جو اوورآل سیٹلمنٹ ہے وہی سیٹلمنٹ ان کے لیے بھی ایکولی اپلیکیبل ہوگی، لیکن ان کو لکھ کر دینا پڑے گا کہ وہ سپریٹلی کیس ڈیلی میل کے خلاف فیوچر میں پرسیو نہیں کریں گے۔ اس پر جو شہباز شریف کے داماد ہیں عمران علی یوسف، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ لکھ کر دیا، اور اس کے بعد ان کے لیے بھی یہ اگریمنٹ ہوا۔ یہ ہے پورے کیس کے فیکٹس، اور اس حوالے سے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ 9 ایکسٹینشنز لیں اور 3 سال لیے ڈیلی میل نے اس پورے کیس کے حوالے سے اپنا ڈیفنس جمع کروانے میں، اور یہ ہے، لیکن اس کو مختلف انداز میں بعض لوگوں نے پورٹرے کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید پارشل اپالوجی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، لیکن یہ وہ فیکٹس ہیں کہ جن فیکٹ سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑا پروف کہ آرٹیکل اور اپالوجی میں ڈفرینس کیا ہے یا کیا نہیں ہے، سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ ڈیلی میل نے اس آرٹیکل کو پرماننٹلی ڈیلیٹ کرتے ہوئے شہباز شریف اور ان کے داماد عمران علی یوسف ان سے انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔